تو وہ 100 نوافل سے بہتر ہیں. تو ہم 100 نوافل کا ثواب حاصل کرنے جا رہے ہیں. تو بہت ذوق و شوق کے ساتھ آپ نے قرآن کی اس آیت کو سمجھنا ہے، اور تاکہ یہ آیت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے اور ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائے. تو سب سے پہلے سپارے کی پہلی آیت جس سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس سے اسٹارٹ لیتے ہیں کیونکہ ہمارا جو ہے آج ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی آغاز کریں گے، تاکہ ہمارا اگلا جو ہے پورا جو سلسلہ ہے وہ بابرکت ہو جائے. مومن اپنے ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ہر کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی ہمیں رزق دے رہا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. لہٰذا ہمیں اس زندگی میں ہر کام کرتے ہوئے صرف اور صرف اس کو یاد رکھنا ہے، اپنے رب کو یاد رکھنا ہے. دیکھیں قرآن مجید کا آغاز بھی کس چیز سے ہو رہا ہے؟ بسم اللہ سے ہو رہا ہے. اس لیے ہم پر جب قرآن مجید کا آغاز بسم اللہ سے ہو رہا ہے تو ہمارے اوپر یہ مشروع کر دیا گیا ہے، یعنی ہمارے اوپر یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ ہم اپنا ہر قول اور عمل، یعنی ہر بات اور ہمارا ہر کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی شروع ہونا چاہیے، بسم اللہ سے شروع ہونا چاہیے. کیونکہ پہلی وحی کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی ہوا تھا کہ جب حضرت جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور قرآن مجید لے کر آئے تو پہلی آیت جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی وہ بھی یہی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا. تو لہٰذا ہم نے اس چیز سے کیا سیکھا کہ عبادت ہو یا دنیا کا کوئی بھی کام ہو، ان سب میں ہمیں اپنے رب کو ہی یاد رکھنا ہے. بسم اللہ کی کیوں اتنی زیادہ تلقین کی جا رہی ہے، اور آگے آپ احادیث کی روشنی میں بھی دیکھیں گے کہ بسم اللہ کی کتنی زیادہ فضیلت ہے اور کیوں یہ اتنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں. کیونکہ اللہ کا یہ نام ہے اور اللہ کا یہ نام بڑا ہی بابرکت ہے. کیونکہ جب ہم کوئی بھی کام اللہ کے نام سے شروع کر لیتے ہیں تو ہمارے کاموں میں کیا ہو جاتا ہے؟ برکت پڑ جاتی ہے، وہ کام جلدی ہو جاتا ہے، آسانی سے ہو جاتا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو بہت عظمت والا اور اکرام والا ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. دیکھیں تو کیونکہ عبادت بھی انسان عبادت بھی کر رہا تھا، انسان بہت کمزور ہے. عبادت کس کی انسان کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. اور انسان بہت زیادہ کمزور ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا حق کسی صورت ادا کر ہی نہیں سکتا. تو لہٰذا ہم اپنی عبادت کو سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری مدد ہوگی، تیری توفیق ہوگی تو میں یہ کام کر سکوں گا، تیری توفیق تھی تو مجھے یہ موقع ملا ہے عبادت کرنے کا، لہٰذا اب تو میرے لیے میری مدد کر، مجھے اس شیطان سے بچا لے. کیونکہ جب انسان عبادت کرنے لگتا ہے تو اسپیشل شیطان جو ہے وہ حملے کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اگر ہم بسم اللہ نہیں کریں گے تو شیطان بار بار آئے گا اور ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرے گا. پھر بسم اللہ پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان برائیوں سے محفوظ رہتا ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کے واروں سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سپورٹ اور مدد آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو انسان کے اندر سے فخر اور غرور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے اندر فخر اور غرور نہیں آتا، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی نیک کام بھی میں نہیں کر سکتا، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. آج اگر میں نماز کے لیے بھی کھڑی ہوں، آج میں تہجد کے لیے کھڑی ہوں، آج میں اس کلاس کے لیے بیٹھنے لگی ہوں، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کلاس کے ساتھ جوڑا ہے، قرآن پڑھنے کی مجھے توفیق دی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. تو لہٰذا ہمارا آج کی جو آیت ہے وہ اسی لیے یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کر رہے ہیں اپنی اس سیریز کا. وما توفیقی باللہ باللہ.
پھر اور کیا فائدہ ہوتا ہے بسم اللہ کا کہ اخلاص نصیب ہو جاتا ہے، یعنی ہماری جو عبادت ہوتی ہے یا جو بھی ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں اس میں ہمارا ہم کسی کے لیے نہیں پھر وہ کام کرتے، ریاکاری نہیں ہمارے اندر آتی، اور ہم جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، ہمیں اخلاص نصیب ہو جاتا ہے کہ جب میں نے اللہ کا نام لے لیا، اس کا مطلب ہے کہ میرا یہ کام صرف اور صرف کس کے لیے ہو گیا ہے، اللہ کے لیے ہو گیا ہے۔ اور اگر کوئی دنیاوی کام بھی ہو تو کیا ہوتا ہے کہ جب انسان دنیا کے کام کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا کی نیت جو ہے وہ درست ہو جاتی ہے۔ پھر بسم اللہ کا اور کیا فائدہ ہے کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت یوز کرنے لگتے ہیں، بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ فرض کریں جیسے پانی کا ہی ایک گلاس ہے ہمارے پاس، اور ہم کیا کرنے لگتے ہیں، پانی پینے لگتے ہیں، پانی کا گلاس اٹھایا ہوا ہے اور اس سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھنے لگتے ہیں، تو ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کر رہی ہوں اور یہ پانی مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ پھر انسان غور و فکر کرتا ہے، ایک مومن جو ہے وہ غور و فکر کرتا ہے کہ یہ پانی میرے گلاس میں آیا کہاں سے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ پانی تو زمین سے نکلتا ہے، پھر زمین سے نکل کے بخارات بن کر اوپر جاتا ہے، بادل بنتے ہیں، بارش برستی ہے، پھر یہ پانی نیچے آتا ہے، کچھ ندی نالوں میں چلا جاتا ہے، کچھ پہاڑوں پر جاتا ہے، جم جاتا ہے، پھر وہ پگھلتا ہے، پھر زمین میں آتا ہے، پھر اس پانی کو فلٹر کیا جاتا ہے، اس کو ہمارے پینے کے قابل بنایا جاتا ہے، پھر یہ میرے گلاس تک اب پہنچا ہے۔ پورا جب وہ پروسیجر ذہن میں کرتا ہے کہ اتنی محنت کے بعد یہ پانی میرے اس گلاس تک پہنچا، تو نہ پھر وہ اس میں نعمت کو ضائع کرتا ہے اور پھر اس پر اللہ کا نام لیتا ہے، اور پھر آخر میں پھر وہ الحمدللہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، کیونکہ انسان جو مومن ہے نا، جب وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتا ہے تو پھر وہ غور کرتا ہے کہ میں جو کھانے جا رہا ہوں کہیں اس میں حرام کا عنصر تو نہیں پایا جاتا، میں حلال ہی کھا رہا ہوں نا، کہ اللہ کا نام لے رہا ہوں تو میرا کھانا بھی حلال ہی ہونا چاہیے، اس میں حرام نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جب وہ شروع میں اللہ کا نام لے لیتا ہے تو پھر وہ غور کرتا ہے کہ میرا کھانے کا طریقہ بھی درست ہونا چاہیے اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ بسم اللہ بار بار پڑھنا انسان کو اللہ کی یاد دلاتا رہتا ہے، اور اس طرح انسان اللہ کی اطاعت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یعنی ہر وقت اس کو کے ذہن میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری رہتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جب ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے محبت اس کے دل میں بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا اس کو قرب نصیب ہونے لگتا ہے، پھر وہ کام وہ کرنے لگتا ہے جس میں اس کا رب راضی ہونے والا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بسم اللہ کا کیا فائدہ ہے کہ آپ کا دنیا کا کام ہو یا جو بھی کام ہو، اس میں برکت، سہولت اور اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اور آخرت میں بھی اس عمل کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے وہ صرف اور صرف میرے رب کی طرف سے ہی ملا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو انبیاء کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب کشتی میں وہ سوار ہوئے تو انہوں نے جو آغاز میں دعا کی وہ بسم اللہ ہی تھی۔ کیا دعا تھی؟ بسم اللہ مجریہا و مرسیہا۔ اسی طرح اگر سلیمان علیہ السلام کا پڑھیں کہ جب انہوں نے ملکہ سبا کو جو خط لکھا تھا تو اس کے آغاز میں بھی انہوں نے کیا کیا تھا؟ بسم اللہ ہی لکھا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے بارے میں ہم پڑھتے جائیں تو متعدد مقامات پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کیا، اور ابھی ہم آگے چل کر احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کس کس طریقے سے کس کس جگہ پر اور کون کون سے موقع پر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، جو اکثر ہم کیا کر دیتے ہیں، نگلیکٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کام جو ہے نا ان میں کیا ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ کیوں ہمارے کام جو ہے وہ سمٹ نہیں رہے۔ کیوں؟ بسم اللہ کا کیا فائدہ ہے کہ جس کام کا آغاز بسم اللہ سے ہو جائے اور آغاز اس کا اچھا ہو جائے تو انجام بھی اچھا ہونے والا ہے۔ آج ہم نے اپنی کلاس کا آغاز بسم اللہ سے کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کا انجام بھی اچھا ہی کریں گے۔ قرآن مجید کا آغاز بسم اللہ کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، اور دیکھیں کہ بسم اللہ جو ہے یہ قرآن کی ایک مستقل آیت ہے،
سٹارٹ میں آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم نہیں ہوئی بلکہ یہ علیحدہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک علیحدہ آیت ہے، سورہ فاتحہ یا کسی اور سورت کے ساتھ شامل نہیں ہوئی بلکہ ہر سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک علیحدہ مستقل آیت کے طور پر رکھا ہے۔ اور جب سورہ توبہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے شروع میں، دیکھیں آپ قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں رکھی ہوئی ہے، بسم اللہ نہیں پڑھوائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ پیچھے بسم اللہ کے بہت زیادہ فائدے دیکھ آئے ہیں۔ بسم اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امان حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور لیکن اس صورت کو جب آپ آگے جا کر پڑھیں گے تفسیر میں بھی، کہ اس صورت میں مشرکین کو امان سے نکالا گیا ہے، کیونکہ یہ مشرکین اور منافقین کے بارے میں تھی نا، اور ان کے لیے برات نازل ہو گئی تھی اور ان کو اللہ تعالیٰ کی امان سے بری الذمہ کر دیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کیا تھا، اب یہ بری الذمہ ہیں، اب ان کو امان نہیں دی جائے گی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کے سٹارٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 ناموں کو اکٹھا کیا ہے۔ سب سے پہلا اگر نام دیکھیں اللہ، اللہ جو ہے اس کو اس میں جلالہ بھی کہا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اور اگر رحمان کو اور رحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، صفاتی نام ہیں۔ اب اللہ جب بھی آپ لیں گے نا تو آپ کو 4 باتیں بتائی جاتی ہیں کہ وہ آپ کے ذہن میں آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ اس میں جلالہ ہے، اور اللہ کی اصل الالہ ہے۔ اور اگر عرب میں دیکھیں نا، لغت عرب میں دیکھیں تو یہ 4 معنوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس کو المعبود، المعبود بھی یعنی جس کی عبادت کی جائے، یعنی یہ صرف معبود، تمام معبودوں کا معبود ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور معبود نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی ہے۔ الملجا یعنی جس کی پناہ لی جائے گی، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور دنیا میں ہمیں پناہ دینے والا نہیں ہے۔ المفزوع الیہ یعنی گھبراہٹ میں جس سے مدد لی جائے گی، جب بھی آپ کو کوئی پریشانی اور کوئی مدد، کوئی غم، کوئی گھبراہٹ ہوگی تو صرف اور صرف یہی وہ ذات ہے جو گھبراہٹ میں مدد دینے والا ہے۔ اور المحبوب یعنی جس کے ساتھ عظیم محبت ہو اور اس کے بارے میں عقلیں حیران رہ جائیں، یعنی اس ذات کے ساتھ عظیم محبت ہو، سب سے زیادہ جو محبت ہماری ہو وہ کس کے ساتھ ہو؟ صرف اور صرف اس ذات اللہ کے ذات ہو۔ تو اب جب بھی اللہ کا نام آئے گا ہمارے ذہن میں تو ہم کہیں گے کہ صرف ہم وہ جس کی عبادت کی جائے گی، صرف اسی کی پناہ ہمیں مل سکتی ہے، وہی ہمارے غم میں، ہماری ہر پریشانی میں مدد کرے گا، اور سب سے زیادہ بڑھ کر ہمیں صرف اور صرف اللہ سے محبت ہے۔ جب اللہ کے معنی کو ہم سمجھ لیں گے نا تو پھر جب ہم اس کو پورے ذوق اور شوق سے اور محبت سے بولیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کام میں ہماری اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی اور ہمیں مزہ آنے لگے گا اس کام کو کرنے میں۔ اور پھر اگر آگے چل کر کس کو دیکھتی ہیں، رحمان کو اور رحیم کو دیکھیں تو رحمان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے، یعنی رحمت سے یہ نکلا ہے نا، رحم سے نکلا ہے، اور یہ ایسی صفت ہے کہ جس مطلب اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے دنیا کی تمام مخلوقات پر ہے، اس میں مومن بھی شامل ہیں اور کافر بھی شامل ہیں، یعنی ہر جو شخص ہے نا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں موجود ہے، نرمی بھی ہے اور شفقت بھی ہے۔ دیکھیں اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ جو ہے سخت نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمان ہے۔ ہم آئے دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں والے کام کرتے ہیں، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو ہے نا ہماری اپنی دی ہوئی نعمتیں نہیں چھینی ہیں، کبھی ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم سے کھانا، پانی، کپڑے، ماں باپ اب نہیں چھینے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر نعمت دے رکھی ہے۔ اور کفار کو دیکھ لیں یا مشرکین کو دیکھ لیں یا منافقین کو دیکھ لیں، ان کے رویے دیکھ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اپنا رزق اور اپنی نعمتیں دنیا میں کسی پر بند نہیں کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں تمام مخلوقات پر رحمان ہے، اور رحیم اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جو اس سے بھی زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صرف قیامت کے دن ہوگی، اور صرف یہ کس کے لیے ہوگی؟ مومنوں کے لیے ہوگی۔ تو لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ، اس میں 3 اللہ تعالیٰ کے نام یکجا ہو رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور الرحمن اور رحیم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی جگہ جگہ کہا ہے کہ مجھے میرے ناموں سے پکارو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے ہی ہیں اچھے اچھے نام۔ سورہ اسراء میں آتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہہ دیجئے اللہ کو یا رحمان کو پکارو، تم جس کو بھی پکارو گے سو بہترین نام اسی کے ہی ہیں، یعنی تم اللہ کہو، رحمان کہو، رحیم کہو، کسی بھی نام سے پکارو، وہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ تمہاری دعاؤں کو سنے گا۔ لہٰذا کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہم نے چار صفات کو دیکھ دیا نا، کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے، ملجا ہے، مفزو الیہ ہے، محبوب ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پہچان جو ہے ہونا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے نا تو تبھی ہم صحیح شعور کے ساتھ بسم اللہ کو ادا کر سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے قرآن مجید میں دیکھیں جگہ جگہ کہا جاتا ہے غور و فکر کرو، اور اللہ تعالیٰ کے ارد گرد ہمارے کائنات میں جو پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں ان کو ہمیں غور کرنے کو کہا گیا ہے، ان کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں۔ جیسے گلاس میں آئے پانی پر ہم نے غور و فکر کیا کہ ہمارے پاس یہ جو پانی گلاس میں آیا ہے یہ کس کس طرح کتنی کتنی جو ہے نا پروسیس سے گزر کر ہم تک پہنچا ہے، تو یہ چیزیں کون دینے والا ہے؟ اگر ہم نہ چاہیں تو بارش کو نہیں برسا سکتے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی بارش برساتا ہے، تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔ اور قرآن میں بھی جگہ جگہ غور و فکر کرنے کا کہا گیا ہے، تو لہٰذا کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو غور و فکر سے پہچاننا ہوگا۔ اگر ان دونوں ناموں کی پہچان ہو جائے گی نا، رحمان کی بھی اور رحیم کی، تو پھر انسان جو ہے وہ اپنے سارے غام پریشانیاں جو ہے وہ بھول جائے گا، اور جس وقت اسے کوئی مسئلہ پریشانی ہوگی تو وہ صرف اور صرف اپنے رب کو ہی پکارے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے دنیا میں سب پر، ہر قسم کی مخلوق پر، اور رحیم ہوگا قیامت والے دن مومنوں پر۔ تو لہٰذا بسم اللہ پڑھنے کا اور کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ اللہ کا نام لینے والا کامیاب ہوتا ہے، اس کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، اس کا وہ کام ضرور 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 کیا ہوتا ہے؟ مکمل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں دیکھیں آ رہا ہے قد افلح من تزکہ وذکر اسم ربہ وصلی، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہوا اور اس نے اپنے رب کا نام لیا، یاد کیا اور نماز پڑھی۔ یہ آگے اس کا ترجمہ آ رہا ہے، یعنی اپنے رب کا جس نے نام لیا وہ کامیاب ہوا۔ تو لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیا سیکھا کہ ہر کام کا آغاز، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ ہماری دنیا کے روٹین کے کام ہوں، ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرنا ہے۔ صبح و شام خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے، اسی لیے ہم صبح و شام کے اذکار بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کی تلقین بھی ہمیں قرآن مجید میں ہی کی گئی ہے کہ وَذُكِرَ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کا نام صبح اور پچھلے پہر یاد کیا کرو۔ دیکھیں صبح اور شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کے، اسی لیے تو صبح و شام کے اذکار ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کی ہی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے کہ صبح اور پچھلے پہر یاد کیا کرو، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتے ہیں صبح کے ٹائم تو شام تک وہ باعث برکت ہو جاتا ہے، اور جب ہم شام کے وقت لے لیتے ہیں تو وہ صبح تک ہمارے لیے ہر کام جو ہے وہ باعث برکت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایک شخص نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ہم سیر نہیں ہوتے، یعنی ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو پھر آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، یعنی مل کے کھانا نہیں کھاتے، اپنا اپنا کھانا کھا لیتے ہو، اور پھر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا کہ اپنے کھانے پر جمع ہو جایا کرو، یعنی مل کے کھانا کھایا کرو، کیونکہ مل کے کھانے سے بھی برکت ہوتی ہے، اور کھانے کے وقت اللہ کا نام لیا کرو، وہ کھانے میں تمہارے لیے برکت ڈال دے گا۔ اس کے علاوہ اور اللہ تعالیٰ کے نام کا کیا فائدہ ہے کہ اللہ کے نام لینے سے حفاظت بھی ملتی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آغاز ہو یا شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو روک لو، یعنی جب مغرب کا وقت ہوتا ہے نا
تو پھر اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو۔ اس وقت اللہ کا نام لو، یعنی اپنا دروازہ گھر کا بند کرنے سے پہلے اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا منہ باندھ دو، یعنی رات کو کھانے پینے کے جو برتن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ڈھک دو، کھلا بالکل بھی نہ چھوڑو ان کو۔ اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھک دو، خواہ کسی چیز کو چوڑائی میں ہی رکھ کر ہی ڈھکو، یعنی اوپر جو ہے نا سے منہ ان کا کھلا کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، چاہے کوئی چوڑی چیز ہے وہ ان کے اوپر دے دو، تاکہ کیا ہے کہ وہ برتن اس طرح اوپر نہ رہیں، سامنے نہ رہیں، اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو۔ اس کے علاوہ اور اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اچانک پہنچنے والی مصیبت سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب بھی انسان گھر سے نکلتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، کہیں پر بھی آگے پیچھے جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتا ہے، صبح و شام کے اذکار پڑھ لیتا ہے، تو اچانک پہنچنے والی مصیبت سے وہ بچ جاتا ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ کبھی اچانک کوئی مصیبت آ جاتی ہے نا، اور انسان ہڑبڑا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی اچانک مصیبت سے انسان بچ جاتا ہے۔ اور اس کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے شام کو یہ دعا 3 بار پڑھ لی اس کو اچانک کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ کون سی دعا ہے؟ اور اسی طرح اگر صبح پڑھ لی تو شام تک کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اور یہ کون سی دعا ہے؟ یہ ہم صبح و شام کے اذکار میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے، وہ ذات کے جس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ خوب سنتا اور خوب جانتا ہے۔ یعنی اس دعا کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس کو اگر صبح کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیا جائے اور شام کو 3 دفعہ پڑھ لیا جائے، کیونکہ یہ بھی اللہ کے نام سے سٹارٹ ہو رہی ہے، بسم اللہ الذی، تو کیا ہے کہ زمین اور آسمان میں موجود کوئی حشرات ہو سکتے ہیں، شیاطین ہو سکتے ہیں، جن ہو سکتے ہیں، انسان ہو سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ہے وہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، موت کے علاوہ کوئی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے، تو اس کو ہم نے اپنی زندگی میں ضرور شامل کرنا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے فائدے تو ہم نے دیکھ لیے ہیں، بسم اللہ نہ پڑھنے کا نقصان بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے رب سے کہا کہ تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا ہے، میرا رزق کس میں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر اس چیز میں جس میں میرا نام نہ لیا جائے، یعنی جس چیز پر ہم اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے اور کھا لیتے ہیں تو اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ شیطان شامل ہو جاتا ہے، یعنی ہم اپنے دشمن کو خود ہی فیڈ کروانا شروع کر دیتے ہیں، خود ہی اس کو کھلاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ ایک بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو صحابی سوار تھے وہ بتاتے ہیں کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پھسلی، تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے، یعنی خوش ہوتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ یعنی جب ہم شیطان کو اس طرح کہتے ہیں نا تو شیطان سمجھتا ہے کہ میں نے گرا لیا ہے، میں بھاری ہو گیا ہوں، میں طاقتور ہوں، میں نے انسان کو گرا دیا ہے۔ ہاں، بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب بچہ بھی گرتا ہے تو ماں فوراً کہتی ہے بسم اللہ۔ اور ایسا ہی روی، کوئی بھی پریشانی مصیبت آئے تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں کسی کو کوسنا نہیں چاہیے، شیطان کو کوسنا نہیں چاہیے، یا اکثر لوگ لعنت ہے اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح نہیں کہنا چاہیے، بلکہ بسم اللہ ہی کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل اور پست ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے جو سوچا ہوتا ہے نا اس نے کہ میں انسان کو کمزور کر دوں گا، وہ اس کے سارے ارادے اور خیالات اور جو ہیں وہ پست ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بسم اللہ کا کیا فائدہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے جو وزنی نام ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی نام ہوگا۔ تو لہٰذا ہم نے ہر جگہ پر، ہر اپنی زندگی کے موقع میں بسم اللہ کو شامل کرنا ہے۔
اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے ایسے مواقع ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور وہ سنت رسول بھی ہیں، تو ہم کیا کریں گے، ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اور ہم نے سیکھ لیا کہ برکت، سہولت، اخلاص، قبولیت، ہر چیز اس میں ہمیں نصیب ہو جاتی ہے، برکت بھی ہو جاتی ہے، کام آسانی سے ہو جاتا ہے، غیب بھی مدد آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی بندے کے تھرو مدد بھیج سکتے ہیں، یا انسان کو اتنا سٹیمنا مل جاتا ہے کہ کام ہو جاتا ہے، اخلاص کہ صرف اللہ کی رضا اس میں حاصل ہوتی ہے، اور قبولیت کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اس عمل کو قبول کر لیتا ہے۔ خاص طور پر ہم نے اپنی زندگی میں یہ خیال رکھنا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اونچی آواز میں پڑھنی ہے۔ گھر کا جو سربراہ ہے، ماں ہے، باپ ہے، اونچی آواز میں پڑھیں تاکہ بچوں کو بھی اس چیز کی ترغیب ملے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابو سلمہ کے جو بیٹے تھے، بعد میں ام سلمہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی، تو ان کے 3 بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آئے تھے۔ تو ان میں جو ان کے بیٹے تھے عمر بن سلمہ، وہ بتاتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، تو میرا ہاتھ برتن میں ایسے گھوم رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو کیا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہم نے کیا کرنی ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اور اگر بھول گئے ہیں تو پھر بھی کلمات سکھائے گئے کہ درمیان میں پڑھ لو بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ پھر اس کے بعد اور کیا؟ لباس اتارتے وقت بسم اللہ پڑھنی ہے۔ جلدی میں ہم جاتے ہیں، اتار دیتے ہیں، کوئی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کس طرح اتارا ہے۔ لباس اتارنے کا، پہننے کا بھی سنت طریقہ ہے، اس کو بھی ہم نے پڑھ لینا ہے، اور پہنتے ہوئے اور اتارتے ہوئے بھی ہم نے کیا کرنی ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ کیونکہ حدیث بڑی اس میں ہے، غور سے سنے اس حدیث کو، کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی اپنے کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے، تو جن اور شیاطین کی نظر نہیں لگتی، یعنی پھر وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ تو لہٰذا ہم نے اب خود بھی لباس پہنتے ہوئے اتارتے ہوئے بسم اللہ پڑھنے کا خیال رکھنا ہے، اور دوسرا جب اپنے بچوں کو خاص طور پر کپڑے تبدیل کروا رہے ہوں تو ہم نے بسم اللہ، چھوٹے بچوں کو، کیونکہ چھوٹے بچے پیارے ہوتے ہیں، جلدی شیاطین اور جن ان کے اوپر آتے ہیں، نظر لگ جاتی ہے، اسی وجہ سے پھر ہم کہتے ہیں آئے دن بیمار ہو رہے ہیں، اب یہ مسئلے مسائل ہو گئے ہیں، تو اس طرح کے مسئلے مسائل پھر پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی روٹین بنانی ہے کہ بسم اللہ سے جو ہے وہ بچوں کے کپڑے چینج کروانے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ پھر شیاطین اور جن جو ہے وہ پردہ آ جاتا ہے، جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی اپنے کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے۔ ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آگے ہے بیت الخلا۔ جب ہم جا رہے ہیں، بیت الخلا جا رہے ہیں، تو جب اپنا پاؤں اندر رکھنے سے پہلے بسم اللہ باہر ہی آپ کھڑے ہو کر پڑھ لیں گے، پھر دروازے کو ہاتھ لگائیں گے، اور پھر وہ جو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھنی ہے۔ کیونکہ اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی بیت الخلا جائے تو بسم اللہ پڑھ لے، کیونکہ جب انسان ننگا ہوتا ہے تو حفاظت کے فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو اس وقت حفاظت کس سے حاصل ہوگی؟ جب ہم دعا پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھ لی جائے گی۔ تو لہٰذا اب جب بھی ہم نے بیت الخلا جانا ہے تو اسپیشل جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بسم اللہ کے بغیر ہم نے واش روم کے اندر نہیں جانا، اور یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہی جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ ہے، اس سے ان کے پردہ کو، اور پھر کیونکہ حفاظت کے فرشتے تو دور چلے جاتے ہیں، پھر یہ کہ اگر ہم بسم اللہ کے بغیر جائیں گے تو یہ انسان کے جسموں کے ساتھ کھیلتے ہیں شیاطین۔ اس سے آگے بھی جو ہے وہ ہم سیکھیں گے کہ کن کن مواقع پر ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے تاکہ یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں آگے، وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو شخص وضو سے پہلے اللہ کا نام نہ لے تو اس کا وضو نہیں ہوتا۔ اسی طرح قرآن مجید کی قرأت سے پہلے بسم اللہ
پڑھ لینی چاہیے۔ جب بھی آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی سورت کا آغاز ہو رہا ہے یا آپ قرآن لے کے بیٹھے ہیں تو بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہی پڑھنا ہے، اور ساری باتیں یاد رکھ لینی ہے، وہی ہوگا، برکت ہے، سہولت ہے، اخلاص ہے، قبولیت ہے۔ اس کے درجے تک ہم تبھی پہنچ سکتے ہیں جب ہم نے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہوا ہوگا۔ پھر گھر میں، یہ بہت غور سے سننے والی بات ہے، اکثر ہم جلدی میں داخل ہو جاتے ہیں اور ہمیں یاد نہیں رہتا، گھر میں داخل ہونے سے پہلے، کیونکہ بہت غور سے اس حدیث کو سنیں، بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، داخل ہوتے ہوئے یا کھانا کھاتے ہوئے، دونوں صورتوں میں بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، تو شیطان کیا کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی رات کا کھانا ہے۔ لیکن اگر وہ داخل ہوا اور لیکن داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا، تو شیطان کیا کہتا ہے کہ تم نے رات گزارنے کی جگہ، جب داخل ہوتے ہوئے اور کھانا کھاتے ہوئے وہ کیا کر لیتا ہے؟ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آج تمہارے پاس نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ کھانے کی جگہ ہے۔ لیکن اگر وہ شخص داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، کھانا کھاتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، تو شیطان افسوس کرتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی، اور کھانا نہیں پڑھتا تو کیا کہتا ہے؟ رات گزارنے کی جگہ پا لی اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہ لے، تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے رات گزارنے کی جگہ اور کھانا دونوں پا لی۔ یعنی اگر ہم پڑھ لیں گے تو شیطان باہر ہی رہ جائے گا اور وہ حسرت کرے گا کہ مجھے آج نہ گھر ملا اور نہ کھانا ملا۔ لیکن اگر وہ کیا کرے گا کہ ہم اسی طرح اندر آ جائیں گے گھر میں بسم اللہ پڑھے بغیر ہی، اور کھانا بھی ہم بسم اللہ کے بغیر ہی کھا لیں گے، تو شیطان خوش ہوتا ہے کہ آج مجھے گھر رہنے کی جگہ بھی مل گئی اور مجھے کھانا بھی مل گیا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح ہوتا ہے، جب شیطان کو ہم خود ہی جو ہے نا وہ ٹھکانہ بھی دے دیتے ہیں اور خود ہی اس کو خوراک بھی دے دیتے ہیں، تو بہت سے مسائل اور بیماریاں جنم لیتی ہیں اور پریشانیاں جنم لیتی ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں جی کسی نے جادو کر دیا، پھر ہم کہتے ہیں جی آج نظر لگ گئی ہے، آج بیمار ہو گئے ہیں، آج پیٹ کا درد ہے، یا آج میں پوری رات سو نہیں سکی ہے، مطلب مختلف قسم کے جو ہے نا مسئلے مسائل پھر جو ہے وہ لیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ کرنا ہے اور بسم اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے سونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بستر جھاڑنے سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہم نے اپنے بستر کو جھاڑنا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے تہمت کا کونا پکڑے اور اس سے اپنا بستر جھاڑے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد کون اس کے بستر پر آیا۔ اب تہمت کا کہا جا رہا ہے تو کوئی بھی کسی کپڑے سے بھی جو ہے نا وہ بستر کو جھاڑا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے انسان جو ہے وہ اپنے بستر سے جب اٹھتا ہے تو شیطان بھی اور جنات بھی آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ اکثر اس کے بستر پر آ جاتے ہیں۔ لیکن بسم اللہ پڑھ کر جب ان بستر کو جھاڑ دیا جائے تو وہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور جب اگر ہم بسم اللہ پڑھے بغیر اسی طرح جا کر اپنے بستر پر لیٹ جاتے ہیں تو یہ شیاطین اور جن جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ پوری رات ہمیں تنگ کرتے ہیں، جس سے ہمیں برے برے خواب آتے ہیں، نیند ہماری ڈسٹرب رہتی ہے، اور ہم مصنون طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کا نام لے کر نہیں سوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم پوری رات جو ہے وہ بے چینی رہتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور کیا، تو اللہ کیونکہ حدیث کہہ رہی ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے بستر پر کون کون آیا۔ اس کے علاوہ دیکھیں جو آج کل ہمارا ٹرینڈ ہے، پہلے تو ہوتا تھا بستر سمیٹ کر اٹھا دیے جاتے تھے، اب ہمارے جو بیڈ لگے ہوئے ہیں، ہماری چارپائیاں لگی ہوئی ہیں، پورا پورا دن وہ بچھی رہتی ہیں، اور دیکھیں ان کے اوپر ہم سوتے ہیں اور اگلے دن پھر وہی چادر بچھی رہتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، سائنس بھی یہ بتا رہی ہے کہ جب انسان لیٹتا ہے تو اس کے جو ڈیڈ سیل ہوتے ہیں وہ بیڈ پر ہی رہ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ گرد و غبار پورا دن کا، کوئی کیڑا مکوڑا چھپکلی کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو اکثر انسان کو اگر نظر نہ آئے تو اس کے لیے مسئلے اور پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے بسم اللہ الذی لا یضر پڑھی ہوئی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر مصنون طریقے سے ہم اپنے بستر پر جائیں گے تو ہم کیا ہوگا کہ اس طرح کی پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب اپنے بستر پر جاتے تھے تو دعا پڑھ لیا کرتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اللہ تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں، تیرے نام سے ہی مرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اسی طریقے سے گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے،
ہر موقع پر گاڑی کا دروازہ کھول رہے ہیں، گاڑی کی سیٹ پر بیٹھ رہے ہیں، چلاتے ہوئے ہمیں ہر وقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ پھر کیا ہوگا کہ ہمارے اندر غرور نہیں آئے گا، عاجزی پیدا ہوگی، اللہ کی مدد بھی حاصل ہو جائے گی اور ہم راستے کی پریشانیوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کی بھی تکلیف ہو تو اس صورت میں بھی بسم اللہ ہی پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ احد میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی کٹ گئی تو انہوں نے کہا سی، جیسے ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے نا تو ہم ایسے ایسے یا سی کی آواز نکالتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے اٹھا لیتے اس حال میں کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو کیا ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ ہر حال، تکلیف بھی ہوگی تو آواز یا ہائے یا اس طرح کی آواز نہیں نکالنی، بلکہ کیا کرنی ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو، اس تکلیف کو کم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی درد کی جگہ ہے، کسی جگہ درد ہو رہا ہے تو بھی بسم اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر دم کریں تو درد میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں بھی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ عثمان بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی جو وہ اپنے جسم میں محسوس کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اپنا ہاتھ اس جگہ رکھو جہاں سے تم درد محسوس کرتے ہو اور 3 بار بسم اللہ کہو اور 7 مرتبہ یہ پڑھو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ آپ کی ربیع الصالحہ جو کتاب ہے اس میں دم جو ہے اس میں یہ دعا بھی لکھی ہوئی ہے، ہر بیماری کا اور تکلیف کا دم، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اور اس کے شروع میں 3 بار بسم اللہ پڑھنی ہے۔ تو کیا ہے کہ کس جسم کے کسی بھی حصے میں، دانت میں، کان میں، ٹانگ میں، کہیں پر بھی درد ہو تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ درد جو ہے وہ جاتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں خود بھی یاد کرنی ہیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروانی ہے، اور پورے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ 3 بار بسم اللہ پڑھو اور یہ دعا پڑھو 7 بار تو درد کی تکلیف کم ہو جائے گی، تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ضرور جو ہے یہ تکلیف کم ہو جائے گی۔ اور دوسرا، پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہم زندہ کریں گے، اور یہ سب دعائیں جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہی سکھائی ہیں۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کے اوپر دم کیا تھا، اور یہ دم بھی ہماری ربیع الصالحہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ کسی قسم کی بیماری میں جو ہے یہ دم بھی ہم کر سکتے ہیں، بسم اللہ ہی، دیکھیں اللہ کے نام سے ہی شروع ہو رہا ہے۔ کیا انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دم کیا تھا، بسم اللہ یرقیک من کل شیء یعزیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ یرقیک، اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، اور ہر نفس کے شر سے، ہر حاسد کی نظر سے، اللہ آپ کو شفا دے گا، اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تھے تو ان کے اوپر دم کیا تھا، تو بہت اتھینٹک ہے۔ تو جب بھی کوئی تکلیف ہو، بیماری ہو، تو ہم نے جو ہے وہ یہ والا دم جو ہے وہ یاد کر لینا ہے اور یہ اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اور کہاں کہاں پر ہم نے جو ہے کون سا موقع ہے جہاں پر ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، ہم بستری کے وقت بھی بسم اللہ کا ہی حکم ہے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے تو کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنبنا الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو اس کے نتیجے میں تو ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو اولاد دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح جانور ذبح کرتے وقت بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے، اور سورہ مائدہ میں بھی آپ اس کو پڑھ چکی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ قربانی کے بڑے جانور ہم نے انہیں اللہ کی نشانیوں سے بنایا، تمہارے لیے ان میں بڑی خیر ہے، سو ان پر اللہ کا نام لو،
اس حال میں کہ گھٹنا باندھ کر کھڑے ہوں، یعنی جب قربانی کر رہے ہو تو تم نے ذبح کرنے سے پہلے، چھری چلانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے۔ اسی طرح کیا ہے کہ خط کے آغاز میں کسی کو آپ خط لکھ رہے ہیں، کوئی میسج لکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ خط کا تو چلیں دور نہیں ہے، آپ میسج کا دور ہے، تو کیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی لکھنا ہے، اور میں اپنا اس کا آغاز بسم اللہ سے کرنا ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے بادشاہوں کو جب خط لکھے تھے، اور حضرت سلیمان کا ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ وہ بھی کیا کرتے تھے کہ بسم اللہ سے ہی اس چیز کا آغاز کرتے تھے۔ اسی طرح میت کو اتارتے وقت، قبر میں جب میت کو اتارا جاتا ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ہی نام لیا جائے گا، بسم اللہ، کیونکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں اتارتے تو فرماتے بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ تو پھر کافی ہم نے ڈسکس کر لیا کہ کون کون سے موقع ہیں جہاں پر ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ کی اہمیت، بسم اللہ کے فائدے، بسم اللہ نہ پڑھنے کے نقصانات اور مواقع ہم نے سیکھ لیے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے اس چیز میں کیا سیکھا ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے ہم نے آج کے بعد اپنی زندگی میں بسم اللہ کو شامل کر لینا ہے، تاکہ ہمارا وہ کام بہت اچھے طریقے سے ہو جائے۔ صبح جب اٹھتے ہیں تو پھر اٹھنے کی دعا بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر کے ہی انسان اٹھتا ہے تو پورا دن اس کا بہت اچھا گزرتا ہے۔ لیکن ہم اسی طرح اگر اٹھ جائیں اللہ کا نام اور اللہ کا لیے بغیر اور اللہ کا شکر ادا کیے بغیر کہ جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ لا کھڑا کیا، تو پورا دن ہمارے کام بکھرے پڑے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کام کو کدھر سے شروع کریں اور کدھر ختم کریں، اور کدھر سے دن شروع ہوا اور کدھر ختم ہو گیا۔ اور پورے کانشیس میں رہ کر ہم نے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، لیکن اگر ہمیں نہیں بھی یاد رہتی تو اس کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب یاد آئے تو ہم نے اس وقت پڑھ لینا ہے، پریشان نہیں ہونا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہماری روٹین کا حصہ بن جائے گا۔ تو لہٰذا اس سارے ڈسکشن کے بعد ہم نے اب اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کیا کس کس جگہ پر کہاں کہاں پر بسم اللہ پڑھتی ہوں اور نہیں پڑھتی۔ لیکن آج سے میں نے اپنے صبح سے اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک اپنے ہر کام میں، حتیٰ کہ بچے ہیں جو چھوٹے ہمارے، ان کو چینج کرواتے ہوئے، ان کو دودھ پلاتے ہوئے، ان کو اٹھاتے ہوئے، ہر جگہ پر میں نے بسم اللہ جو ہے وہ پڑھنی ہے، تاکہ ان بچوں کی گھٹی میں بسم اللہ جو ہے نا وہ شامل ہو جائے، اور یہ بھی ہر قسم کی شر سے محفوظ رہیں گے، اور میرا بھی ہر کام جو ہے وہ پراپر طریقے سے ہوتا رہے گا۔ کیوں ہم اللہ تعالیٰ کے نام کو لے رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ ایسی ذات ہے جس سے ہم نے کیا کرنی ہے؟ محبت کرنی ہے، سب سے بڑھ کر محبت کرنی ہے، اور جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، دیکھیں ہم اللہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے ایسی ہی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے۔ جب ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، تو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ چیز ہر وقت دل میں رہتی ہے۔ تو لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں نا، اور ہم اس کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے اور ہر چیز پر اللہ کا نام لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت کو اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی ہمیں توفیق دے، اور امید ہے کہ ہمیں بہت کچھ جو ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل میں لانے کی توفیق دے، اور آج سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم دوسرے سپارے کی ایک آیت کو لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا آغاز اچھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے انجام تک پہنچا دیں اور ہماری زندگیوں میں بسم اللہ کو شامل کر دیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک، نتوب الیک۔ سب اپنا بہت خیال رکھیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔